حرص و حوث کے غلام بن گئے، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ جب میں نے اسکول پڑھا تو کچھ ایٹیکیٹس تھے، کچھ آداب تھے، کچھ استاد ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں بولو سی یو پی سب، تو بچوں نے کہا میڈم سی یو پی کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں، بولو سی یو پی سب۔ پھر بچوں نے کہا میڈم نہیں، سی یو پی کپ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی یو پی سب پی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا۔ جو ماں دو بچے نہیں سنبھال سکتی، وہ کیا توقع رکھتی ہے کہ ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر، کوئی عورت خوشی سے جاب نہیں کرتی، اس کی فطرت میں جاب نہیں ہے، مجبوری سے کرتی ہے، وہ اتنے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ میرے نبی اپنی اولاد کو عزت دو، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب تشریف لاتی تھی میرے نبی کے گھر، اتنے کہ انہوں نے گھر دوے پاسے آئی، وال ٹو وال تھا، وال ٹو وال تھا، آمد و رفت بہت کثرت سے تھی۔ جب حضرت فاطمہ دروازے پہ قدم رکھتی تو آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ ایک کرسی بھی تھی آپ کے گھر میں، آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں، آپ ایسے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، کبھی کھلوتے ہو تیاں واسطے کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھ، اور ان کا ہاتھ پکڑ، ان کا ماتھا چومو، تک ہاتھ پکڑے ان کو لاتے، پہلے فاطمہ کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ اولاد کو یوں پالا جاتا ہے۔ پڑھو پڑھو، اپنے علم میں اتنا بن جاؤ کہ تمہیں یورپ کی ڈگری نہ محتاجی ہو، تمہیں یہاں کی ڈگری ہی بڑا بنا دے، لیکن قرآن بھی پڑھو اور سیرت بھی پڑھو۔ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں، لو لاب کے مالک جھاڑو دے رہے ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں، سبحان، 9 بیویاں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، ہے کوئی تصور میں آنے والی بات؟ اور یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سورے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے، اپنی باہیں ہووے نہ ہووے۔ اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامد کے لیے۔ میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے۔ دو کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا آسان ہے، اور 10 اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک کے اپنے مطالبے ہوں، یہ تو میرے دین کا تقاضا نہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اس کی ڈائی ہوتی ہے۔ مرسڈیز کی ڈائی آپ کا کیا خیال ہے؟ سزوکی جیسی ہوگی؟ 380 کی جو ڈائی ہے وہ مرسڈیز جیسی ہوگی؟ جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی وہ ڈائی ہوتی ہے، اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تبدیل کر دیتے ہیں، چونکہ وہ خراش اس چیز پر پڑ جاتی ہے۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے، اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و تنز، کہ اس کی ڈائی کریک کے ہاں ساری ٹوٹ جاتی ہے۔ پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ انکار کریں، اپنی ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور اتنا میں کہتا ہوں، اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن، یہ 3 چیزیں اس کا حق واجب ہے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تے تسبیح پڑھو تے اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو۔
نہ تیری ماں آکھے گی مینوں چاہتا ہے، نے پوچھی کوئی، مینوں سلام ہی نہیں کیتا ہے۔ یہ تو لڑائیاں ہیں۔ میں اسی ماحول میں رہتا ہوں، میرا تو زمیندارہ ماحول ہے جس میں یہ چیزیں بہت شدت سے۔ میرے اپنے گھر کی بات بتاتا، میری فیصل آباد شادی ہے، فیصل بس میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی لنک نہیں، اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی، مجھے گھر بھی بنانا پڑا، پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا۔ میں یہاں سے 250 کلومیٹر دور، پہلے ضلع ملتان تھا، وہ کھانے والا ہے، تلمبا ایک قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں، حویلیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں اس کو ہماری زبان بھی جانگلی ہے، اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا ورنہ یہیں رکھتا تھا۔ وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے کی گلاں کر دے، میں تو سمجھ نہیں۔ میں کہتی جانگلی جٹ لوگ ہیں، ساڑی بولی ہی ہو جائیے۔ تو میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نکرانیاں اللہ کے فضل سے موجود۔ میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی تھی، ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے، اسے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی نہ اچھی روٹی بنا سکتی، اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئی ہیں، میریاں ماسیاں، میریاں چاچیاں۔ پتر تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی۔ میں آکھیا اب مجھے ذرا دسو تا صحیح، میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے، میں بھی تے تھائیں جمیا۔ یہ ہمارا کلچر ہے، ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایک ایسی کشمکش ہو گئی ہے، ساس بہو سسر، کتنے طلاقیں دلوان دی ماں باپ۔ میرا بڑا پیارا دوست، بہت اچھی اس کی شادی، بڑی نیک اس کی بیوی، ماں باپ بس بیوی دی کچھ جی وڑیا رہندا، سن تو ملدا ہی نہیں، اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تبلیغ میں لگا۔ اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے، بیوی دے کچھ جی وڑیا رہندا، سن تو پوچھتا ہی نہیں۔ اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی، اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کا۔ وہ یہ گولیاں کھاتا ہے، سائیکائٹری کی گولیاں کھاتا ہے بیچارہ۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، دنیا ہے۔ سب سے قیمتی جوڑا ہے مولا علی اور فاطمہ۔ ایک دفعہ آپ ان کے فاطمہ کے گھر گئے تو اداس بیٹھی تھی، آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے۔ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ علی کدھر ہے؟ کہ جی باہر گئے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں تا سورا میں کہ میں صداں جوائی نہیں، ہوتا نہیں، ہمارا کلچر ہے۔ انہوں سے آپ جا بھی ہے، او آمین اسی نہیں جامنا۔ آپ خود گئے ڈھونڈنے، دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اٹھایا کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کو ٹائٹل دیا میرے نبی نے اس موقع پر۔ اور مولا علی فرماتے تھے کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ ٹائٹل جو میرے نبی نے مجھے دیا۔ اب آپ گھر تشریف لائے، اب مزے کی کہانی، یہاں لڑائی ہوتی ہیں تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، بھائی صلح کراؤ، ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا، انشاءاللہ وہ ہور لڑا کے آ جاندے، لڑائی اور بڑھ جاندی۔ میں پنچایتوں کا آدمی ہوں، میرے باپ کے ڈیرے پر پنچایتیں، میں تو تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا، تو میرا وہاں بھتیجا ہوتا ہے وہ ساری پنچایتیں نبھاتا ہے۔ تو ہاں بھائی دو کی آکھیا، اس سے پہلے وہ بول اس آئے آکھیا ہے، میں کوئی نہیں آکھیا، اسے کہا تو آکھیا ہے، چاپ پہلے نالے میں ڈھیر لکڑ پہ گئی۔ اب میرے نبی نے کیا کیا، یوں لیٹ گئے درمیان میں، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ تو یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور یہ میرے نبی کا ہاتھ پیٹ کے اوپر۔ فرمایا علی کہ جی، فاطمہ جی، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ،
کہو ہماری صلح ہو گئی. نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے، کیوں جھگڑا ہوا ہے، انہوں ہلایا ہی نہیں. کہو ہماری صلح ہو گئی. ان کا جی ہماری صلح ہو گئی. پھر آپ باہر نکلے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی گالوں سے نور نکلتا تھا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. علی و فاطمہ کی صلح کرا گیا. تو یہ دنیا ہے، ہو جائے گا، لیکن اس کو بڑھاؤ نہیں، اس کو بڑھاؤ نہیں. جھک جاؤ. اللہ کی قسم جھک جانے میں عزت چھپی ہوئی، اکڑ جانے میں ذلت ہی ذلت ہے. آپ دیکھو جو بلندیاں چڑھتے ہیں وہ اپڑ کے چڑھ دیں یا این ہو کے چڑھ دیں؟ بولو، جھک کے چڑھتے ہیں یا این چڑھ دیں؟ جڑا این چڑھے گا وہ تو کان دے باہر پیچھے ہی جاوے گا. جو یوں چڑھتا ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ بھی چڑھ جاتا ہے. عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. چاہے خامد سے سختی آئے، چاہے بیوی سے سختی آئے، چاہے دوست سے آئے، چاہے بھائیوں سے آئے، کسی سے بھی آئے، اللہ آپ کو عزت دے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا، عزت دے گا. چھوٹے پیو اسی کوئی چھوٹے پیو دے پتر ہیں، بن جاؤ. چھوٹے پیو دے پتر بن جاؤ، اللہ آپ کو بڑے پیو دا پتر بنا دے گا. اور رزق یہاں لکھا ہوا ہے. سچ بولو، دیانتداری سے چلو، اللہ سے مانگو نماز کے ذریعے، ورنہ تو ان پڑھ تو سارے بھوکے مر جاتے. اور اپنے جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو. اگرچہ میں بہت یعنی پڑھائی پڑھوئی کے تو مجھے شوق نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے استاد کسی کو ناخوش نہیں کی، سب کی عزت کی. سارے مجھ سے محبت کرتے تھے میری نالائکی کے باوجود، ورنہ تو استاد تو لائق بچوں. ایک دفعہ قدرتی میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی، یہ 60s میں لاہور کے سب سے بڑے اسکول تھے. سینٹ اینتھنی انگلش میڈیم تھا، سینٹرل ماڈل اردو میڈیم تھا. تو میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا پورے اسکول میں. میرے استاد سمجھا میں نقل ماری، نقل تو میں مار لینا ہوں بڑی اچھی طرح. تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، مجھے آج تک یاد ہے. محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا. مجھے کہنے لگے اوئے وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ میں کہا جی تو اللہ نے پتا کیوں آ گیا. بس ایک گر بتاتا ہوں میں آپ کو. میں جب وہ پیپر قریب ہوتے تھے نا تو میں بڑا نمازی بن جاتا تھا. ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایسا لاؤ بالی بن تھا. تو جس صبح پیپر ہے کتاب سامنے ہے، نماز پڑھ کے آ کے بیٹھا بابو کو. میں کہا یا اللہ تینوں پتہ تو ہے میں نے کیمسٹری کا کوئی ایک لفظ بھی میں نہیں پڑھیا. کل پیپر ہے، جڑے کل سوال پیپر چاہنے نا، جڑے سوال کل پیپر چاہنے نا یا اللہ مینوں بھی کھا دے. اور یہ میں کہتا بسم اللہ اکبر. میں اللہ کی قسم آپ کو صحیح بتا ایسے کرتا، کتاب کھولتا. حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے رٹا لگانا نہیں پڑتا. تو 5-7 صفحے ادھر سے پڑھے، 5-7 صفحے ادھر سے، پھر کتاب بند کی. یا اللہ کل پرسے میں نے کوئی نہیں پتا، میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل آونا میں نے بھی کھا دے. بسم اللہ. یہ میں عمل کوئی 15-20 دفعہ کرتا تھا. ہر دفعہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا. تو اللہ نے میرا رزق، میرا مقدر ادھر لکھا تھا کہ میں نے ادھر اپنی جان مارنی ہے. ادھر میں پڑھنا کوئی نہیں رکھا، لیکن پڑھو، اچھے انسان بنو، اچھے پاکستانی بنو، اچھی خاتون بنو، اچھی ماں بنو، اچھی بیوی بنو، اچھی بیٹی بنو. اس کے لیے آپ کو نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی. کیمسٹری فزیالوجی سے آپ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اناٹمی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا. اناٹمی پڑھ کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انسان نہیں بنتا. انسان صرف نبی کی اتباع سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اگر کوئی بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں صلح کر، صلح کر، محبت سے رہو. کوئی بچیاں آپس میں لڑی ہوئی، میں تو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. میں تو کئی سال بعد آیا ہوں، صرف یہ جگہ لڑکیاں ہوتی تھی، یہ سارے لڑکے ہوتے تھے. تو کی وجہ گئی یہ مر گئے ہو، وہ توڑ کو دبنیاں ہو گئی ہیں. ہمارے زمانے میں تو ایک کونے میں 10-12 لڑکیاں ہوتی تھی کلاس روم میں. گورنمنٹ کالج لاہور کے بعد تھا، باقی سارے لڑکے ہوتے تھے.
کچھ پڑھو، کو مقابلہ کرو۔ اور دوسری بات ہے، آخری بات کہتا ہوں، بیٹا میں پچھلے 30 سال سے یہ آواز لگا رہا، مسلم بن کے رہو، دیوبندی بن کے نہیں، بریلوی بن کے نہیں، شیعہ بن کے نہیں۔ یہ ہمارا کوئی تعارف نہیں کہ میں شیعہ تو ایک گروہ کو کہتے ہیں، میں دیوبندی ہوں۔ دیوبند تو ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں، بریلی بھی ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ خطیبوں نے برباد کر دیا ہماری نسل کو، ہماری قوم کو پیسوں کے پیچھے۔ میں نے خطیب سے پوچھا، میں کہا یار تو جتھے جانا ہے اتھے کدی کسی دا توا لا دینا، کدی کسی دا توا لا دینا، تیرے کول کوئی اللہ رسول دی گل کوئی نہیں؟ وہ آندا جی پیسے ہی جسے دے مل دیں کہ آج تم شیعہ دا توا لاؤنا، آج تم بریلیویں دا توا لاؤنا، مثال دے آج تو دیوبندیاں دا توا لاؤنا، تاں سانو پیسے دیں دیں، مڑا کی کرے روٹی دے مگر سانو آکھنا پڑتا۔ تو ایسے تو ہمارے خطیب ہیں۔ یہ دیہات کا خطیب تھا، وہ بیان کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ ان کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں گرایا، وہ گا کے بیان کرتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے بھائیوں نے کنویں چھڑیا تھے، آواز آئی لَقَنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ بھول گیا۔ اگلی آیت یہ ہے، تو اب وہ اس پہ ممبر پہ کہتا میں بھول گیا، تو بڑی بے عزتی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ کہا اے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ کہا جے مولوی نے مسئلہ نہیں کیتا۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے چڑھیا، آواز آئی، اب یاد کر رہا ہے، آواز آئی نہیں یاد آیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا۔ وہ تیسری دفعہ کہنے لگا جو ہوں میں نہ دسیا نا تینوں میں نے لتر مارنے۔ اب پھر وہ پیچھے سے آیا، جیسے وہ بالر پیچھے سے سپیڈ لیتا ہے نا، جب یوسف علیہ السلام نے اوہ پہلے غور نال سن لو میری گل سارے، پھر نہ آکھا جو مولوی نے مسئلہ نہیں کیتا۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے سڑیا، کہ آواز آئی کڑم۔ ایسے تو ہمارے مولوی ہیں، انہوں نے کیا امت کو راستہ دکھانا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو آپ کو راستہ ملے، قرآن پڑھو آپ کو راستہ ملے۔ تو سب بچے اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی، کبھی چھوٹ جائے سوتے ہوئے قضا کر کے پڑھو، کسی پر زیادتی ہو جائے معافی مانگو، کوئی زیادتی کر جائے معاف کر دو، اپنے پڑھائی میں بھی سنسیئر ہو، اپنے ٹیچرز کا بھی احترام اور ادب کرو، تو اللہ آپ کو پھل پھول لگائے گا انشاءاللہ۔ اور چھٹیوں میں تبلیغ میں چلہ یا 4 مہینے یا 3 دن اس کے ارادے فرماؤ، اچھے ماحول میں جانے سے۔ میں تو صرف 3 دن کے لیے گیا تھا اور میرے رب نے مجھے کہاں سے نکالا اور کہاں آ کے بیٹھا دیا، یہ 3 دن کی برکت تھی، اس مالک کا کرم ہوا۔ تبلیغ بہت اچھا کام ہے، فرقہ واریت سے پاک ہے، اور اس قسم کی لڑائی جھگڑوں کے مسئلوں سے پاک ہے، تو اس لیے بھائی تبلیغ میں جایا کرو، بہت فائدہ ہوگا۔ درود پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ نئی نسل ہمارا سرمایہ ہے، یہ بچیاں، یہ بچے، یہ بڑے، یہ بڑی خواتین، یا اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، ہمارا ملک بڑی مشکلات میں ہے، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے سختیوں کو دور فرما، جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں انتشار ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، اپنے حبیب کے آنسوؤں کے صدقے پورے ملک میں فراخی کی فضا بنا، موقع کی بارشیں عطا فرما، تجارت میں برکت عطا فرما، زراعت میں برکت عطا فرما، ان بچوں کو صاحب علم بنا، ان بچیوں کو صاحب علم بنا، ان کے پڑھانے والوں کو استاد کی صفات عطا فرما، اس یونیورسٹی کو بابرکت بنا، بہت عرصے کی بنی ہوئی ہے، اس سے وہ لوگ، وہ بچے نکلیں جو ہماری زراعت کو آگے کریں، ہیں جس میدان میں بھی جائیں اس میں یہ آگے بڑھنے والے بنیں، سچائی اور دیانتداری عطا فرما، آپس کی محبت عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کا خدمت گزار بنا، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے درجہ بلند فرما، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کے درجہ بلند فرما، جتنی مستورات ہیں، بچیاں ہیں،
گھریلو خواتین ہیں یا پڑھنے والی ہیں، یا اللہ ہر ایک کے کتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، تیرے سوا کوئی دور کر نہیں سکتا۔ اپنے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل ہم سب کے گھر کے مسائل حل فرما، باہر کے مسائل حل فرما، پیار و محبت کی فضا بنا، نفرت کی فضا ختم فرما، فرقہ واریت کی فضا کو ختم فرما، ہمیں امت مسلمہ بنا، ہمیں امت مسلمہ بنا، ہمیں امت مسلمہ بنا، ہمیں ایمان پہ اکٹھا فرما، ہمیں دین پہ اکٹھا فرما۔ اور جتنے میرے مالک اس ملک کے دشمن ہیں اور وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت مقدر نہیں ہے، پھر تو خود کافی ہو جا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تیرا اپنا فرمان ہے، میں امت محمد کی حفاظت بھی کروں گا، کفایت بھی کروں گا۔ چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا ہے، ہم اپنا آپ تیرے سپرد کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دیہاتی شہریوں کی حفاظت فرما۔ جتنے پاکستان کے محکمہ جات ہیں ان میں دیانتداری کو رواج عطا فرما، ان میں سچائی کو رواج عطا فرما، ان میں سے رشوت کی فضا کو ختم فرما، ان میں سے رشوت کی فضا کو ختم فرما، ان میں سے ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما، عدل رحم محبت کی فضا قائم فرما۔ ہمارے بازاروں کو سود سے بچا، دو نمبری سے بچا، ملاوٹ سے بچا، کھوٹ سے بچا، دھوکے بازی سے بچا۔ ہماری فصلوں میں برکت عطا فرما، جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو تنگ دستی کا شکار ہیں ان کو فراخی عطا فرما۔ جن بچے بچیوں کو جاب نہیں مل رہے انہیں اپنے خزانوں سے بہترین جاب نصیب فرما، اور یا اللہ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا اللہ۔